بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ ضلالہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین کرام، سامعین اعظام، پیس ٹی وی کی طرف سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جائیداد دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو کاروبار دیا ہے، آپ کے پاس باغات اور کھیتیاں ہیں، تو تجارت کا مال ہو یا کھیتی سے پیداوار ہو یا جو نقدی آپ کے پاس ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ ایسے نہ بنیے جیسے خزانے کا سانپ ہوتا ہے کہ وہ نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ کسی کو اس کے قریب آنے دیتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو بربادی میں نہ ڈالو۔ خرچ اگر نہیں کرو گے اللہ کے راستے میں تو ظاہر ہے کہ فوج پر بھی نہیں خرچ ہوگا، تو فوجیوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ نہیں پوری ہوں گی، آپ کا ملک دوسروں کے غلبے میں چلا جائے گا، تسلط پہ چلا جائے گا، آپ مظلوم اور غلام اور ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ بربادی ہے۔ آپ کے دین کی بھی حفاظت نہیں ہو پائے گی، آپ کی آبرو کی بھی حفاظت نہیں ہو پائے گی۔ تو مال نہ خرچ کرنا بظاہر تو بخل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذلت کا بھی پیغام ہے، اور فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو خرچ نہ کرنے سے ہلاکت اس طرح آتی ہے کہ جو حفاظت کرنے والے وسائل ہیں، وہ چاہے فوج ہو اور چاہے حکومت ہو اور چاہے قوم کے افراد ہوں، جب ان کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی اور دفاع کا سامان ان کے پاس نہیں ہوگا، اور دفاع کا سامان تو پیسوں ہی سے آتا ہے، اور پیسے آپ مٹھی بند کیے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کر رہے ہیں، تو آپ کی ہلاکت و بربادی ہے۔ آپ کا غنیم، آپ کا دشمن، آپ کا فریق مخالف آپ پر مسلط ہو جائے گا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور آپ اپنے آپ کو بربادی میں نہ ڈالو۔ دین کی تبلیغ میں دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، آپ پیسے خرچ نہیں کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ نہیں ہوگی، دین کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ تعلیم پر پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، غرض ہے کہ پورا نظام عزت برباد ہو جاتا ہے ایک بخل کی وجہ سے، اور اس کی جگہ پر ذلت طاری ہو جاتی ہے بخیل قوموں کے اوپر، ان قوموں کے اوپر جو دولت کی پوجا کرتی ہیں اور پیسے کو دانت سے پکڑتی ہیں اور ضروریات میں خرچ نہیں کرتی ہیں۔ تو اس آیت پر آپ غور کریں جو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو بربادی میں نہ ڈالو۔ جب آپ کا اندر کا شیطان بخل پر آمادہ کرے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی بربادی پہ دستخط کر رہے ہیں۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، اور جہاں ضرورت ہے اور جتنا آپ کے اوپر واجب ہے واجب سے زیادہ دو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو اور واجب سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تم کو دھمکی دیتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اور بخل کا حکم دیتا ہے کہ پیسے روک کر رکھو، دانتوں سے پیسے پکڑو، خرچ نہ کرو۔ اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو تمہاری مالداری باقی رہے گی، اور اگر تم نے خرچ کیا تو غریبی آ جائے گی۔ غریبی سے ڈراتا ہے اور بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ تم اگر خرچ کرو گے تو ایک تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اور دوسرے ہم تمہارے اوپر کرم کریں گے اور مزید دیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر ادا کرو گے دولت کا تو ہم تم کو اور مزید دیں گے۔ اور اللہ کے ہاں بڑی وسعت ہے، اور اللہ خرچ کرنے والوں کی ضرورتوں سے اور ان کے دل کے حالات سے خوب واقف ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء،
وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس کا انتخاب کرتا ہے، اس کو حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑی دولت دے دی گئی۔ یہاں حکمت سے مراد ہے یہ سمجھنا کہ خرچ کرنا غریبی نہیں لاتا، بلکہ خرچ کرنا عزت لاتا ہے، خرچ کرنا مالداری لاتا ہے، خرچ کرنے سے آدمی محتاج نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس نقطے کو سمجھتے ہیں وہ گویا کہ ان کو حکمت حاصل ہے، گویا ان کو دانائی ہے، ان کو حقیقی چیزوں کا علم ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو بھی تم خرچ کرو گے، جو بھی تم نظر اللہ کے لیے مانو گے اور نظر پوری کر دو گے اللہ کے راستے میں، ظاہر ہے کہ جب نظر مانتا ہے آدمی تو اللہ کے راستے میں وہ نظر دیتا ہے، چاہے وہ غریبوں کو دے، چاہے مدرسے میں دے، چاہے مسجد میں دے، چاہے یتیم خانے میں دے، چاہے مسافر خانے میں دے، یا کسی اور دینی کام میں دے۔ جو بھی تم نظر مانو گے اور اسے پوری کرو گے، جو بھی تم خرچہ کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ کو معلوم ہے۔ اور جو نہیں دینے والے ہیں، ظالم ہیں، جب وقت پڑے گا تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ امداد، یہ عطیات، یہ تو جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں اور جو ظلم نہیں کرتے وہ ان کے لیے یہ کام آئے گا، لیکن ظالموں نے تو کچھ خرچ ہی نہیں کیا، اس لیے جب ان کو مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ قسم پرسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے واقعات ذکر فرمائے ہیں کہ جہاں لوگ صاحب جائیداد تھے، دولت مند تھے، نہ جانے کتنی زمین کے رقبے کے اوپر ان کی کھیتی ہوتی تھی، ان کے باغات لہلہاتے تھے اور پھلوں سے ان کے باغات کی ٹہنیاں جھولی جاتی تھی، لیکن انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے بخل کیا اور خدا اور آخرت کی طرف توجہ نہیں دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی غرور کی شامت اور ان کے اعمال کی شامت ان کو لے ڈوبی، اور ان کے پھلے ہوئے باغات اور پھولے ہوئے باغات اور لہلاتی ہوئی کھیتیاں، سب پر اللہ تعالیٰ کی آفت اور عذاب آیا اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، دو آدمیوں کا واقعہ بیان کرو، ان کی مثالیں لوگوں کے سامنے رکھو، تاکہ جس آدمی نے اپنے فرض سے پہلو تہی کی اور جس آدمی نے مٹھی بند کر لی اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اکڑ گیا، اس کے عبرتناک انجام سے یہ لوگ سبق لیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ، اے نبی ان کے سامنے دو آدمیوں کا حال بیان کرو۔ جعلنا لأحدہما جنتین، ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغ دیے تھے، اور باغوں کے چاروں طرف کنارے ہم نے کھجور کے پیڑ لگائے تھے، جیسے باڑھ لگائی جاتی ہے، جیسے دیوار ہوتی ہے، تو کھیتوں کے اندر اور باغوں کے اندر دیوار پیڑوں کی تھی، اندر سب پھلدار درخت تھے اور چاروں طرف اس کے کنارے باغ کے کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، دیوار کے طور پر، محافظ کے طور پر باغ کے پاسبان تھے وہ کھجور کے درخت۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت وہ باغ ہوگا جو اندر پھلا پھولا ہوگا اور چاروں طرف اس کے کھجور کے درخت کھڑے ہوں گے۔ کھجور کی خوبصورتی، جب چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوتے ہیں تو وہ باغ اور وہ عمارت کتنی خوبصورت محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال وجعلنا بینہما زرعا، دونوں باغوں کے اندر ہم نے کھیتی بھی کرنے کا موقع دیا تھا، یعنی باغ اس طرح لگایا گیا تھا کہ اوپر وہ درخت پھلیں اور نیچے ان درختوں کے زمین میں کھیتی ہو، گیہوں بویا جائے یا دھان بویا جائے یا اور جو چیزیں وہاں ہو سکتی تھیں یا ہوتی تھیں وہ بوئی جائیں۔ کھیتی بھی ہو رہی تھی باغات میں، اور باغات کے جو درخت تھے ان میں پھل بھی آتا تھا جو فصل کے اوپر بکتا تھا اور اس کی آمدنی ہوتی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغات اپنے پھل لائے، ولم تظلم منہ شیئا، اور کچھ بھی پھلوں میں کمی نہیں ہوئی، جتنے پھل چاہیے، جیسی فصل ہونی چاہیے بھرپور فصل آئی۔ وکان رہو ثمر، اور اس کو پورے پھل حاصل ہوئے، باغوں میں پورے پھل آئے، باغیں پھلوں سے لد گئی۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو اس نے جو باغ کا مالک تھا وہ اپنے دوست سے جو غریب تھا، جو غریب دوست اس کا ملنے والا تھا، اس سے کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مال میں بھی تم سے بڑھا ہوا ہوں اور میرا جتھا اور میرے معاون اور نوکر چاکر بھی تم سے بڑھ کر ہیں۔
میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا یا قیامت برپا ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ کبھی قیامت برپا بھی ہوئی تو وہاں بھی جا کر میں اس سے اچھا باغ پاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور اگر اللہ کو مانتا بھی تھا لیکن آخرت کو نہیں مانتا تھا تو اس کو تو ملحد و کافری کہا جائے گا۔ وقفے کا وقت ہو گیا ہے، وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حاضرین، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے جس کو وہ باغ میں لے گیا تھا اس سے کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا اور اس پر فنا طاری ہوگی یا قیامت آئے گی اور سب توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی، اور اگر خدا نخواستہ بفرض محال قیامت آئی بھی اور عالم آخرت کا سامنا کرنا بھی پڑا تو اللہ تعالیٰ کا میں یہاں بھی عزیز ہوں دنیا میں، اور آخرت میں بھی اللہ کا عزیز ہوں گا، کیونکہ مجھ کو جو اتنے باغات دیے گئے اور اتنی جائیداد دی گئی تو اسی وجہ سے دی گئی کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا عزیز ہوں۔ بہرحال اللہ کا انکار کیا، اکڑ گیا، آخرت کا انکار کیا، اپنے آپ کو مال کی وجہ سے افضل سمجھا، اور غریب کو یہ سمجھا کہ اگر یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ نہ ہوتا تو اس کو غریبی کیوں دی جاتی؟ گویا غریبی اور مالداری فضیلت کی چیز ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا یہ ایک بہت بڑی دانش مندی ہے۔ فقال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا، ارے تو نے اللہ کا انکار کیا جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھ کو آدمی بنا کر کھڑا کیا۔ یہ اپنے پیدا کرنے والے کا انکار، آخرت کا انکار، جو سب سے بڑا محسن ہے اس کا انکار، اس کے سامنے سرکشی، اس کے ساتھ گستاخی، نافرمانی۔ لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، تم بھائی چاہے جو کچھ کہو، تمہارا باغ ہے، تمہاری کھیتی ہے، تم صاحب دولت صاحب جائیداد ہو، اس وجہ سے پھولے نہیں سماتے ہو، اترا رہے ہو، لیکن میری یہ مجال نہیں کہ میں اللہ کا انکار کروں، میں آخرت کا انکار کروں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کروں۔ لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا، بس اللہ میرا رب ہے اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَإِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا۔ اور دوست سن لو، جو تم اترا رہے ہو اور جو تم پھول رہے ہو کہ ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ اس پر پھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، یہ فانی دنیا ہے، یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتی، اور اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جاتا ہے اور اللہ کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو سب چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اگر آپ مجھ کو غریب سمجھ رہے ہیں، آپ میری جیب خالی دیکھ رہے ہیں، آپ میری تجوری خالی دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، میرا کوئی جتھا نہیں، تو آپ غلط فہمی میں نہ پڑیے۔ جس اللہ نے تم کو جائیداد دی ہے وہی اللہ مجھ کو بھی دے سکتا ہے، اور جس اللہ نے تم کو جائیداد دے کر اور پھر تم نے اللہ تعالیٰ کی جائیداد کی ناشکری کی ہے، وہ اللہ ناشکری کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ اگر تم مجھ کو مال میں کم سمجھتے ہو اور جتھے میں کم سمجھتے ہو تو میں نا امید نہیں ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے باغ سے بہتر مجھ کو دے دے اور تمہارے باغ پر کوئی آفت نازل کر دے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور جیسا اس اللہ کے بندے نے، اس غریب دوست نے کہا تھا ویسے ہی ہو گیا، یعنی وہ باغ آنن فانن پلک جھپکاتے میں برباد کر دیا گیا۔ جو انگوروں کے باغات تھے سب ٹٹیاں پہلے گر گئی، ان ٹٹیوں کے اوپر انگور اور دوسرے جو بڑے بڑے درخت اور پیڑ تھے پھلوں کے وہ سب پہلے ٹٹیاں گری، اس کے بعد پورا باغ گر گیا اور ٹٹیل میدان ہو گیا، جلا دیا گیا، راکھ کر دیا گیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میرا پورا باغ اوندھا پڑا ہوا ہے اور سب ٹٹیل میدان ہو گیا ہے، وہ پرندے جو چہک رہے تھے، وہ پھول جو یہاں مہک رہے تھے، وہ جانور جو یہاں چوکڑی بھر رہے تھے، وہ کوئی نظر نہیں آتا، تب اس نے ہاتھ ملنا شروع کیا، کف افسوس ملنا شروع کیا، آہیں بھرنی شروع کی، اور اس کو پچھتاوا ہوا، مگر اب پچھتانے کا وقت ہی نہیں رہا، اور کسی تلافی اور کوئی اس کمی کو پورا کرنے کی تدبیر ہی باقی نہیں رہی، تو پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔
تو اب دونوں ہاتھ مل رہا ہے، کفے افسوس مل رہا ہے، اور کہنے لگا کہ میں نے بہت غلط کیا جو میں نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ موقع ہے جس موقع کے اوپر سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور بندہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں بھی باغ والوں کا قصہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے اور عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ جائیداد یا دولت دی ہے تو آپ پھولیے نہیں، اترائیے نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ناشکری کی سزا میں اللہ تعالیٰ آپ کو گدھا بنا دے، آپ کی جائیداد برباد کر دے اور آپ دانے دانے کو محتاج ہو جائیں، جیسے اس سے پہلی قومیں ہو چکی ہیں۔ اور پہلی قومیں کیا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کل بادشاہ تھے اور آج کٹورا لے کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ روزانہ یہ کرتا ہے کہ کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو ذلت دیتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کیا کرتا ہے، تو پوچھنے والا حاکم تھا، اس نے کہا آپ کرسی سے اتریں تو میں بتاؤں۔ تو وہ کرسی سے اترے اور یہ بزرگ خود اس کرسی پہ بیٹھ گئے، کہا اللہ یہ کرتا ہے کہ تم کو کرسی سے اتارتا ہے اور مجھ کو کرسی پہ بٹھاتا ہے۔ تو روزانہ اللہ تعالیٰ کتنی مثالیں، کتنے واقعات ہیں کہ کل بادشاہ تھے اور آج فقیروں کی طرح گلیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ اس لیے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، بے فکر نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ جو آپ کو مال دیا ہے اپنی ذمہ داری پوری کرو اس میں، اور اللہ کا اور اپنے دین کا اور اپنے غریب لوگوں کا حق ادا کرو۔ تو اسی طرح کی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں بھی ایک واقعہ سنایا ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون الا يدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين۔ ایک باغ تھا، وہ بھی سینکڑوں بیگھے کے رقبے میں پھیلا ہوا تھا، کہ جو باغ کا مالک تھا وہ نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا۔ جب پیداوار ہوتی تھی، اناج کھلیان میں آتا تھا اور کھلیان سے گھر جاتا تھا، پھل جب بازار میں بھیجے جاتے تھے اور توڑ کے ڈھیر کیے جاتے تھے، تو اس کی عادت تھی کہ ایک معقول حصہ، ایک اچھی مقدار پھلوں کی اور اناج کی غریبوں کو دیتا تھا۔ غریب عادی ہو چکے تھے، جیسے ہی فصل تیار ہوتی تھی وہ اپنے تھیلے اور اپنے بورے لے کر پہنچ جاتے تھے، اور سب کے تھیلے اور سب کے بورے وہ بھرتا تھا اور سب کو اس طرح واپس کرتا تھا کہ سب مالا مال و نہال ہوتے تھے۔ یہ غریبوں کی اور مسکینوں کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب ان کے لڑکے آئے، لڑکے جب باپ دیتا تھا تو اندر اندر کڑتے تھے کہ اتنی بڑی رقم اور پھلوں کا اتنا بڑا حصہ اور اناج کا اتنا بڑا حصہ ہمارے ابا ان غریبوں کو اور محتاجوں کو دے دیتے ہیں، ہمارا بس چلے گا تو ہم نہیں دیں گے۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا اور لڑکے وارث ہوئے تو سب بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کیا کہ ان غریبوں کا کیا اس میں حصہ ہے، ہم کمائیں، ہم محنت کریں، ہمارا باغ ہے، ہماری زمین ہے، اس کی پیداوار ہم ان کو دے دیں؟ نہیں، ہم ان کو ایک دانہ نہیں دیں گے۔ اور یہ آ کر اکٹھے ہو جائیں گے اور وہاں کھڑے ہو جائیں گے تو ان کی مروت میں دینا پڑے گا، لہذا ایسا کرو کہ سارا فیصلہ رات ہی کو کر لو، یعنی رات ہی کو سب پھل توڑ کر کے اور اناج اٹھا کر کے اپنی جگہ پہ پہنچا دیا جائے، تاکہ یہ پہنچ ہی نہ پائیں، اور نہ یہ پہنچیں گے اور نہ ان کو ہمیں دینا پڑے گا۔ چنانچہ یہ مشورہ کر کے اور یہ منصوبہ بنا کر رات کو سو گئے، اور سوچا کہ تہجد کے وقت آدھی رات کو چل کر کے چپکے سے کارروائی کر لی جائے، سینکڑوں آدمیوں کو لگا کر کے پھل توڑ لیے جائیں اور اناج اٹھا لیا جائے۔ چنانچہ اٹھے، رات کو ایک دوسرے کو جگایا کہ چلو جلدی ورنہ صبح ہو جائے گی، اور جب غریبوں کے محلے سے گزرے تو چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو زور سے پیر نہ پٹکو، زور سے باتیں نہ کرو، ورنہ یہ سب غریب لوگ رہتے ہیں
سڑک کے کنارے اگر آہٹ پائیں گے تو جاگ جائیں گے اور بوریاں لے کر کے پہنچ جائیں گے، جیسے ہمارے ابا کے زمانے میں پہنچتے تھے۔ تو اس طرح چلے جیسے کہ دینا نہ دینا ان کے بس میں ہے۔ ارے انسان کے بس میں نہیں ہے، دینا نہ دینا تو اللہ کے بس میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے محروم کرے اور جس کو چاہے اس کو نصیبہ ور بنا دے۔ یہاں تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم محروم کریں گے، اور وہاں معاملہ کیا ہوا کہ اللہ میں نے انہیں کو محروم کر دیا۔ ادھر یہ منصوبہ بنا کر سوئے اور اس کے بعد آدھی رات کو اٹھے کہ چل کر کے چپکے سے سب مال اٹھا لائیں گے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا راکھ کا ڈھیر ہے، تو کہنے لگے غلط آ گئے، راستہ بھول گئے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جب آنکھیں مل کے دیکھا حدود اربع، دائیں طرف فلاں باغ تھا، بائیں طرف فلاں باغ تھا، وہ تو سب موجود ہے، بیچ ہی کا باغ جو ہے راکھ کا ڈھیر بنا۔ تب سمجھ میں آیا کہ رات کو جو ہم نے غلط مشورہ کیا تھا اور غریبوں کا حق مارنے کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہی حق مار لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی دین کے راستے پر خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، دینی ضروریات پر مٹھی بند کے رہتا ہے اور نہیں کھولتا مٹھی، تو ہم اسی طرح اس کے اوپر عذاب لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا بلوناہم، کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ جب انہوں نے رات کو قسم کھایا کہ صبح سویرے ہی پھل توڑ ڈالیں گے، اور ان کو اپنی اسکیم اور اپنے منصوبے پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا کہ انشاءاللہ توڑ ڈالیں گے، وہ سمجھتے تھے کہ جو ہم بنا رہے ہیں وہ سب کر ڈالیں گے۔ فطاف علیہا طائف من ربک، تمہارے رب کی طرف سے پھیرا کرنے والا پھیرا کر گیا، یعنی عذاب کا پھیرا ہو گیا۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، اب صبح اٹھے اور چل رہے ہیں، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ يدخلن لها اليوم علیکم مسکین، کہ دیکھو کوئی غریب آنے نہ پائے، کسی کو آہٹ نہ ملنے پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ اس طرح چلے جیسے سینہ تان کر اور گردن اونچی کر کے کہ جیسے دینا نہ دینا ان کے بس میں ہے۔ فلما رأوها، جب دیکھا باغ کو کہ راکھ کا ڈھیر ہے، تب کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے۔ بعد میں آنکھیں مل کے دیکھا تو کہا نہیں تو باغ وہی ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا۔ تو اس وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جائیداد دے تو اس کو اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے، اس کو پھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔